الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی بہت پیاری پیاری حدیث قدسی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کی برکتیں ہم سب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کو، سب لوگوں کو جمع فرمائے گا اور اس کے بعد ارشاد فرمائے گا، میں ہی ہوں بادشاہت والا، میں ہی مالک ہوں، میں ہی حساب لینے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک اور حساب لینے والا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی بھی نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں دینے والا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں قیامت کا ایک احوال بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کر کے اپنی عزت، اپنی بادشاہت، اپنی قدرت کا بیان لوگوں کے سامنے فرمائے گا کہ میرے سوا کوئی بھی نیکیوں کی جزائیں، گناہوں کی سزائیں دینے والا نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے غور کریں، یہ جو ماحول بیان کیا جا رہا ہے یہ میدان قیامت ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ضرور اٹھایا جائے گا اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور دینا پڑے گا۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، کون اچھے عمل لے کر آتا ہے، کون کیسے عمل لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ تو جب ہم دنیا میں موجود ہیں تو دنیا میں جیسے عمل کریں گے آخرت میں اسی طرح کا حساب کتاب ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور دنیا میں ہی اس کا حساب کتاب پورا ہو جائے گا، یا مر گئے تو اس کے بعد حساب کتاب کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی آیات ہیں قرآن کریم کی جو کہ قیامت کے احوال کو بیان کرتی ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جاتا ہے اور قیامت کے واقعات کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، اس کے سٹیپس دیکھیں۔ انسان کی زندگی کا سٹارٹ اس کی ماں کے پیٹ سے ہو رہا ہے۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور روح پھونک کر چلا جاتا ہے، اس کی زندگی کا سلسلہ اور پرورش کا سلسلہ وہیں پر جاری رہتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا کی زندگی کو گزارتا ہے، پہلے بچپن، پھر جوانی اور اس کے بعد بڑھاپا۔ کسی کو تو بڑھاپا بھی نصیب نہیں ہوتا اور کسی کو تو جوانی بھی نہیں ملتی ہے، اور اس دنیا سے پھر عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ یہ ہے کہ انسان قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جو قبر کے احوال اور قبر کے حالات ہیں نا، یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عالم آخرت کی طرف جانا ہے، یعنی دنیا سے چلا گیا تو عالم برزخ، اور پھر عالم برزخ سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ عالم آخرت ہوگا، اور عالم آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے اور وہ اختتامی عالم ہے، یعنی نیک لوگ جنت میں اور جو
گناہگار ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ میں داخل فرما دے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کے ان اسٹیپس سے ضرور گزرنا ہے۔ اسی لیے جب قیامت کے میدان میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے جب انسان کو پیش ہونا ہی ہے تو کیوں نہ اس کی تیاری کر لی جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہوگا یہ کہ جب اللہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہے گا، جب اس دنیا کا خاتمہ فرمانا چاہے گا، سور پھونکا جائے گا، بہت زوردار چنگاڑ اور بہت زوردار ایک آواز نکلے گی، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پہلے سے جو مر چکے ہیں وہ قبروں میں موجود، اور جو زندہ ہوں گے تو وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ 40 سال تک یہ معاملہ رہے گا اور کوئی بھی زندگی اس کائنات میں باقی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لیمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور واقعی میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی حکمرانی ہے، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ اور دنیا کے سارے حکمران ختم ہو گئے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں کو زندہ فرمانا چاہے گا تو پھر بارش ہوگی اور لوگ اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو دن ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت سخت دن ہوگا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ یعنی قرآن قیامت کو کل سے تعبیر فرما رہا ہے، میدان قیامت کو کل سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اتنی قریب ہے قیامت۔ ایک شخص ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، فرمایا کہ تو نے اس قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری تیاری تو کوئی نہیں ہے، ہاں انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، سن لو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ انسان قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کیا کرتا ہو۔ قیامت کا جو احوال ہے بہت سخت ترین ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں تاکہ میدان قیامت کی گرمی سے، اس کی وحشت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ کتنا ہولناک دن ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قرآن سنتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، کہ انسان اس دن اپنے بھائی سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا۔ انسان اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہوگا اور اس سے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں اپنا حق مجھ سے نہ مانگ لیں۔ جی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسے یہ خوف ہوگا کہ کہیں مجھ سے یہ اپنا حق نہ مانگ لیں، اور انسان اپنی والدہ کے پاس جائے، اپنے والد کے پاس جائے، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا کہ میری ایک نیکی کم رہ گئی ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ لیکن دنیا میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اس کے رشتہ دار اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن ہم اس زمین کو بدل دیں گے دوسری زمین اور آسمان سے، یہ زمین تانبے کی کر دی جائے گی، ابھی زمین مٹی کی ہے، زمین تانبے کی کر دی جائے گی، اور سورج بہت قریب آ جائے گا، 1 میل کے قریب آ جائے گا، اور اس کا رخ ہماری جانب ہوگا، ابھی اس کی پیٹھ ہماری جانب ہے، اور بہت زیادہ تپش برسا رہا ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں خود ہی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اتنا سخت دن ہوگا، یعنی 50,000 سال کا دن۔ کفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل نہیں کرتا، نہیں کر، تو ہمیں دوزخ میں ڈال دے، لیکن ہمیں آج کے دن کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہوگا، لوگوں کو اپنا اپنا حساب کتاب پیش کرنا پڑے گا، اور اس پریشانی کے عالم میں لوگوں سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، اور حدیث پاک میں ہے انسان سے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، نماز قضا تو نہیں کی تھی، پوری زندگی کی نمازوں کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں قیامت کے دن اپنے دنیا کے اعمال کا، دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب پیش کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں ہمارے نیکیاں لکھنے والے فرشتے بھی موجود، گناہ لکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں۔ نیکیاں لکھنے والے فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے گناہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو نامہ اعمال کا پورا ایک تیار ہو رہا ہے نا، ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، یہ پورا ہمیں ریکارڈ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور ہم سے کہا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ، اپنے نامہ اعمال لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ اب سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، جن سے چھپ چھپ کر گناہ کیے تھے وہ بھی موجود ہوں گے، سب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا۔ کہیں پر میزان عمل ہے، وزن تولے جا رہے ہیں، کہیں پر پل صراط ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے، انسان پریشانی کے عالم میں، بہت سارے اسٹیپس ہوں گے، بہت سارے معمولات ہوں گے، انسان کو اس سے گزر کر اپنے اعمال کا حساب کتاب پیش کر کے پھر اسے کہیں بھی جانا پڑا وہ اسے وہاں بھیجا جائے گا۔ وہ جس چیز کا حقدار ہوگا، جس مقام کا حقدار ہوگا، اسے وہیں پر بھیجا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بہت ہی نقصان میں ہیں، یہ تو ناکام ہو گئے، یہ تو بہت ہی خسارے میں ہیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 فرمایا المنان، یعنی احسان جتلانے والا دوسروں پر۔ نمبر 2 والمسبل ازارہ، اور اپنی شلوار تکبر سے نیچے لٹکانے والا، اور فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا ان لوگوں پر۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے، یعنی آپ ذرا اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کتنا سخت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے بھی سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنت میں داخل فرما دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ترغیب کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے اور ہماری تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ مجھ سے آسانی کے ساتھ حساب فرما۔ یہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیں بھی چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو ایک معاملہ ہے اس کی تیاری ابھی سے کر لیں، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے، ہمارے اعمال ایسے نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن سوال ہوگا اپنی زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری،
مال کہاں سے کمایا اور کس راہ میں خرچ کیا، اپنے دین پر کہاں تک عمل کیا۔ تو جب تک حساب کتاب پیش نہیں کر دیں گے تو بہت ہی سخت معاملات ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، بالخصوص جو بے نمازی ہیں، بالخصوص جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ، انہیں توبہ کر لینی چاہیے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، تاکہ قیامت کے دن یہ گناہوں کا ڈھیر اور گناہوں کا انبار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے آپ کو قیامت کے حوالے سے حدیث قدسی سنائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنائے اور کچھ احوال قیامت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اسے راضی کرنے والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔